بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع چوتھا سبق اسماء ضمائر کے بارے میں ہے، ضمیروں کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے 3 سبقوں میں اسماء اشارات کے بارے میں بات ہوئی اور وہ بھی مبتدا بنتے ہیں اور اس کے ماں بعد خبر۔ اب اسماء ضمائر یہ بھی مبتدا بنتے ہیں اور ماں بعد خبر ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی اسماء ضمائر یہ بتائیں گے وہ سب کے سب ضمیر مرفوع منفصل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انا، انت، ہوا، یہ سب کے سب ضمیر مرفوع منفصل ہیں۔ مرفوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مبتدا بنتی ہیں، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور منفصل کا مطلب یہ کسی سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ انا میں، انت تو، ہوا وہ، ٹھیک ہے۔ جو متکلم ہوتا ہے، جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، جیسے میں کلام کرنے والا ہوں تو میں اپنی طرف اپنی ذات کو بتانے کے لیے میں کا لفظ استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کیا تو میں اپنی ذات کے لیے میں کا لفظ استعمال کروں گا۔ اور اگر کوئی میرے سامنے حاضر ہے اور میں اس سے کلام کر رہا ہوں، اس سے مخاطب ہوں، تو اس صورت میں میں اس کی ذات کو مراد لینے کے لیے انت کہوں گا، ٹھیک ہے، انت، کہ تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو یوں ہے وغیرہ۔ تو انت یہ ضمیر مخاطب ہے، مخاطب تو کے اوپر فتح ہے، مفعول ہے، مخاطب نہیں کہنا، مخاطب اور متکلم ایک ہی چیز ہے، مخاطب، اور حاضر بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انا متکلم کی ضمیر ہے، انت مخاطب یا حاضر کی، اور ہوا یہ غائب کی ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ۔ یہاں پر طلباء کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے پیچھے بھی ذالکا پڑھا تھا، ذا کا، تل کا، اس کا معنی بھی وہ تھا، ہوا کا معنی بھی وہ ہے، تو اس وہ اور اس وہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اشارہ ذالکا، اس کا معنی بھی وہ ہے، اور ہوا ضمیر ہے، اس کا معنی بھی وہ ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق ہے بہت زیادہ۔ جو ہم نے پیچھے اس میں اشارہ پڑھا نا، ذالکا، تلکا، وہ، تو ذالکا اور تلکا کے ساتھ آپ اس شے کی طرف اشارہ کریں گے جو شے آپ کو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے درخت آپ کے سامنے کھڑا ہے، تھوڑی دور مسافت پر ہے، تو آپ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولیں گے تلکا شجرۃ، وہ درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذالکا اور تلکا کے ذریعے اس لفظ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہو، آپ کے سامنے ہو۔ اور ہوا جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہوا کے ذریعے اس ذات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس ذات کو مراد لیا جاتا ہے جو سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں زید کے متعلق بتا رہا تھا کہ زید نے یہ کام کر دیا، زید نے یوں کیا، زید نے کھانا کھایا، تو سننے والے نے کہا، جو میرے پاس تھا، اس نے کہا کہ زید کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ کا لفظ استعمال، میں نے کہا وہ میرا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کے ذریعے میں اشارہ سامنے والی چیز کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ وہ چیز سامنے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی غائب ہے جس کے متعلق بات کرنے کے لیے میں وہ کا لفظ لا رہا ہوں، اسی وہ کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر ہوا میں اور اس میں اشارہ ذالکا میں یہی فرق ہے کہ ذالکا کے ذریعے اس شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، نظر آ رہی ہو، جبکہ ہوا کے ذریعے وہ ذات مراد لی جاتی ہے کہ جو سامنے موجود نہ ہو، حاضر نہ ہو، تو اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مبتدائی بنتی ہے، اس کے بعد والا خبر ہوتا ہے۔ انا استاذن، میں استاذ ہوں، انت تلمیذن، تو شاگرد ہے، ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے، کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا جس کی طرح میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ شاگرد ہے، نہیں، بلکہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا استاذن، یہ انا مبتدا بنے گا، استاذن خبر بنے گی، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔ اسی طرح انت تلمیذن بھی مبتدا خبر ہے، ہوا تلمیذن بھی مبتدا خبر ہے۔ اب آتے ہیں من انت یا خالد، ٹھیک ہے۔ اب سوال شروع ہو گئے ہیں۔ من انت، من کا معنی ہوتا ہے کون، یہ استفہامیہ ہے، انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ یا خالد، یا حرف ندا ہے، خالد منادہ ہے۔ من انت، تو کون ہے، یا خالد، اے خالد، ٹھیک ہے نا۔ سوال اتنا ہی ہے، من انت، تو کون ہے، ٹھیک ہے، یا خالد، اے خالد۔ تو آگے جواب دیتا ہے انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو استاذ ہے یا شاگرد ہے، تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، میں استاذ نہیں ہوں۔ اچھا، اب یاد رکھیں یہ جو من انت آیا ہے یہ تو بنیں گے مبتدا خبر،
ٹھیک ہے. من استفہامیہ ہے، یہ مبتدا بنے گا، انتا یہ خبر بنے گی. ٹھیک ہے، جیسے ضمیر مرفوع منفصل یہ خبر بھی بن جاتی ہے مبتدا بھی، تو یہاں پر یہ خبر بنے گی. تو من انتا یہ ایک جملہ ہو جائے گا، یا خالد یہ الگ سے جملہ ہوگا، یا حرف ندا ہے، اور جو بھی یا حرف ندا ہوتا ہے وہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یوں اس کی ترکیب کریں گے، یا قائم مقام ادعو فعل، یا قائم مقام یا جو کہ ادعو کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، تو ادعو فعل، یا قائم مقام ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، ادعو فعل انا ضمیر فاعل، ادعو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پکارتا ہوں. تو یا قائم مقام ادعو فعل انا ضمیر فاعل، خالد یہ بن جائے گا اس کا منادہ مفعول. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یا خالد کی ترکیب ہے، یہ ترکیب ذہن میں رہے. انا تلمیذ و مبتدا خبر، من انا میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا، کہا انت استاذ، آپ استاذ ہیں. من ہوا وہ کون ہے، ہوا تلمیذ وہ شاگرد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں من اور من کے ذریعے سوال کیا گیا تو وہ اسم تھا. اب نیچے حل کے ذریعے سوال کیا جائے گا. وہ حل یاد رکھیں یہ حرف ہے، حرف استفہام، اور جو حروف ہوتے ہیں وہ نہ مبتدا بنتے ہیں نہ خبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کے ذریعے. حل انت تلمیذ، کیا تو شاگرد ہے؟ تو آگے جواب دیتا ہے نعم جی ہاں، انا تلمیذ میں شاگرد ہوں. ٹھیک ہے، تو حل یہ حرف ہے، یہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، حل کو حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دینا ہے. انت تلمیذ یہ مبتدا خبر ہوں گے. نعم جی ہاں یہ حرف ایجاب ہے، یہ بھی ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، یہ کوئی عمل نہیں کرتا. انا تلمیذ مبتدا خبر ہے. حل انت استاذ، کیا تو استاذ ہے؟ آگے جواب دیتا ہے لا بل انا تلمیذ، نہیں بلکہ میں شاگرد ہوں. لا بل یہ حرف تردید ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں بنتے. انا تلمیذ یہ مبتدا خبر ہے. حل انا استاذ، کیا میں استاذ ہوں؟ نعم جی ہاں، انت استاذ آپ استاذ ہیں. حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے؟ نعم جی ہاں، خالد تلمیذ خالد شاگرد ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو ترکیبیں بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ کون سی چیز کیا بنتی ہے، تو اس ترکیبیں پر بھی توجہ دیں. آگے انا انتی اور ہیا، آگے ایک عورت ہے جو بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اوپر ابھی ہوا وہ سب مذکر تھے، ابھی نیچے مؤنث کی طرف آگے. اب اگر کوئی عورت مؤنث ہے تو وہ اپنی ذات مراد لینے کے لیے انا بولے گی، اور اگر آپ کسی عورت سے مخاطب ہیں تو آپ انتی بولیں گے، اور اگر کسی عورت کے متعلق بات کر رہے ہیں تو ہیا بولیں گے. انا استاذتن، عورت کہتی ہے جی انا استاذتن میں استانی ہوں. انت تلمیذتن تو شاگردہ ہے. ہیا تلمیذتن وہ شاگرد ہے. من انت یا فاطمہ، تو کون ہے اے فاطمہ؟ انا تلمیذتن میں شاگرد ہوں. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح ہے، ترکیب بھی اس کی سیم ہوگی. من انت یہ مبتدا خبر ہو کے الگ جملہ ہے، یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو کہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یا کے بعد اگر ایک مفرد ہو، یعنی یا کے بعد ایک ہی لفظ ہو تو وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے. تو یا فاطمہ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، فاطمہ مفعول، فعل فاعل مفعول میں کر جملہ فعل انشائیہ. من انا میں کون ہوں، انت استاذ ہے تو استاذ ہے، یہ سب مبتدا خبر ہیں. من ہیا وہ کون ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہے. ہیا زینب وہ زینب ہے. حل انت تلمیذتن، کیا وہ شاگرد ہے؟ نعم جی ہاں، انا حل انت انتی تلمیذتن، کیا تو شاگرد ہے؟ نعم جی ہاں، انا تلمیذتن میں شاگرد ہوں، شاگرد نہیں. ٹھیک ہے، عورت بول رہی ہے. تو حل میں نے بتایا کہ یہ حرف ہے، یہ مبتدا خبر کچھ بھی نہیں بنے گا. انت استاذتن یہ مبتدا خبر ہے. لا بل یہ کچھ بھی نہیں بنتا. انا تلمیذتن میں شاگرد ہوں، یہ مبتدا خبر ہے. انا مبتدا ہو جائے گا، تلمیذہ خبر. حل انا استاذ، کیا میں استاذ ہوں؟ نعم جی ہاں، انت استاذتن جی ہاں آپ استانی ہیں. حاذہ فاطمۃ یہ فاطمۃ نہیں کہنا، فاطمۃ کہنا ہے، کیونکہ فاطمۃ یہ غیر منصرف ہے. اس کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک علم ہے نام ہے، اور دوسرا تانیث ہے. ٹھیک ہے، تو حاذہ فاطمۃ کہنا ہے. باقی سب پر تنوین پڑھنی ہے، یہاں تنوین نہیں پڑھنی. ہیا تلمیذتن، یہاں تلمیذتن یہاں تنوین پڑھیں گے. وہ شاگرد ہے. ہیا مؤدبۃ وہ عزت والی ہے. مؤدبہ یہ اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہے عزت کی گئی، ادب کی گئی. یعنی جس کا ادب کیا جائے، جس عورت کا ادب کیا جائے اسے مؤدبہ کہتے ہیں. تو عزت والی ہو گیا نا، عزت والی کا ادب کیا جاتا ہے. ہیا مؤدبۃ وہ عزت والی ہے. تو یہ بھی مبتدا خبر ہیں. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے یہ مذکر بتا رہے ہیں. عالم تاجر عاقل شریف خادم، یہ مذکر ہیں. اگر آپ نے ان کا مؤنث بنانا ہے تو سمپلی اس کے آخر میں گولتا لگائیں گے. تو عالمۃ تاجرۃ عاقلۃ شریفۃ خادمۃ یہ مؤنث بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں تو کہتے ہیں جواب آپ خود ہی عربی میں دیں. تو سوال کیا ہے؟ حل انت موظف، کیا تو ملازم ہے؟ ٹھیک ہے، موظف ملازم کو کہتے ہیں، موظف جس کو وظیفہ دیا جائے.
تو ملازم ہی ہوتا ہے جس کو وظیفہ دیا جاتا ہے. تو حل انتا موظفن، کیا تو ملازم ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے، اگر آپ ملازم ہیں تو آپ بول دیں حل کو ہٹا کے حل کی جگہ نام لگائیں، اور یہاں چونکہ انتا ضمیر ہے، ضمیر کو آپ متکلم کی کر لیں. یعنی جواب یہ بنے گا نعم جی ہاں، انا موظفن، میں ملازم ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ملازم نہیں ہیں تو پھر حل کو ہٹا کے اس کی جگہ لابل لگائیں گے اور پھر انتا کی جگہ انا لگا دیں گے. تو لابل لابل انا استاذن بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی تاجرن بول سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں. حل انت مسلمون، کیا تو مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے جواب کیسے دینا ہے؟ سب سے پہلے حرف استفہام حل کو ہٹا دینا ہے، پھر اس کے بعد انت مسلمون رہ جائے گا تو انت ضمیر کو چینج کر کے متکلم کر دینا ہے انا مسلمون. ٹھیک ہے نا. تو حل کو ہٹا کے نام لگا دینا ہے اور انت کی جگہ آنا، نام انا مسلمون. ٹھیک ہے. حل انت پاکستانی جو، کیا تو پاکستانی ہے؟ پاکستانی چن. ٹھیک ہے. تو پاکستان ایک ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور جو آخر میں یا لگی ہوئی ہے یہ یا نسبت کی یا ہے. ٹھیک ہے. نسبت کی. تو یہ یا نسبت کی ہے. جیسے میں کہتا ہوں میں قادری ہوں. ٹھیک ہے. یا کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں، ہندوستانی. یہ جو آخر میں یا ہوتی ہے یہ یا نسبت کی ہوتی ہے کہ میری نسبت جو ہے نا اس شہر سے ہے یا اس ملک سے ہے. تو آپ نے جواب دینا ہے نعم جی ہاں انا پاکستانی چن، میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ سب مبتدا خبر بنیں گے. حل انت رجل، کیا تو مرد ہے؟ ٹھیک ہے. جواب کیا دیں گے؟ نعم جی ہاں انا رجل بولیں گے. ٹھیک ہے. انا، انت کی جگہ انا لگائیں. اور اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ لابل انا امراتن. ٹھیک ہے. رجل کی جگہ امراتن لگا دیں. حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ جواب دیں گے، اس کا بھی جواب دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ باقی بھی جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، یہ آپ خود ہی جواب دینے کی کوشش کریں. مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. اب ھذا صالحٌ ہے تو یہ دونوں مذکر ہیں، دونوں کو مؤنث کر دیں. ھذہ صالحۃ. ٹھیک ہے نا. ھذا کو ھذہ کر دیں، صالحٌ کو صالحۃ. ھذا کاتب، ھذہ کاتبۃ. ھذا متعلم، ھذہ متعلمۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح کرتے جائیں. عربی قواعد کی چند اصطلاحیں. اچھا جی. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، جیسے انا انت ہوا وغیرہ. متکلم گفتگو کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے، غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، یعنی وہ بندہ حاضر نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کے نیچے کچھ معنی لکھے ہوئے ہیں، ان معنی کو بھی یاد کر لیا جائے. یہ زیادہ تر ضمیریں ہی ہیں. تو مسرور خوش ہے، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، مریض بیمار. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی.